بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
صاحب صدر عظیم سامعین جی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت رضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مظاہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت خالق کائنات کے نور عطا فرمائے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ المبارک پر ریاست مدینہ کی ایک جھلک آپ حضرات کو دکھائی تھی اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ پر ایک اور جھلک آپ کو ریاست مدینہ کی دکھائی جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے مرد و نواح میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام بنی قینقاع، دوسرے کا نام بنی نذیر یا نزیر بھی سے پڑھتے ہیں، اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا۔ جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ کے گرد و نواح کے بسنے والے تمام قبائل سے معاہدے فرمائے۔ یہودیوں کے ان تینوں قبائل کے ساتھ بھی آقا علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تم ہمارا ساتھ دینا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مذہبی معاملات اپنے اپنے رہیں گے، لیکن ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ جن میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع، اس کے بارے میں آپ سن ہوئے کہ انہوں نے بدعہدی کی تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کا محاصرہ فرمایا اور 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے اچھاڑ ڈال دیے اور پھر ریاست مدینہ کے تاجدار نے کئی نسل ریاست مدینہ کے تاجدار نے، اللہ کے معبود نے، اللہ کے نائب نے، رحمت للعالمین کا تاج اپنے سر پہ رکھنے والے نے اس قبیلے کو مدینہ مدر کر دیا، مدینے سے نکال دیا۔
اور آنے والی نسل انسانی کو بالعموم اور نسل مسلمانی کو بالخصوص یہ میسج اور پیغام دیا کہ جو کوئی تمہارے دینی معاملات میں رکاوٹ بنے اس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ بولیے نا نہیں رہ سکتا، کوئی تعلق کوئی نرمی باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ تو پہلا قبیلہ تھا، اب دوسرا قبیلہ بنو نزیر، انہوں نے بھی بدعہدی کی اور معاملہ کچھ اس طرح ہوا۔ ابو برا عامر بن مالک یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے، اور یہ وہ شخص تھا جو جنگ کا انتہائی ماہر آدمی تھا، اسے ملاعب المسنہ کہا جاتا تھا، کچھیوں سے کھیلنے والا۔ یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسے دعوت حق کی جانب بلایا، اسلام کا پیغام دیا، رب کی وحدانیت کا درس دیا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی اسلام سے نفرت کا اظہار کیا۔ اسے فقط اتنا کہا کہ آپ مہربانی فرمائیے، میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، آپ اپنے کچھ مبلغین کو میرے ساتھ روانہ فرمائیے، وہ وہاں جائیں گے، لوگوں کو تبلیغ فرمائیں گے، لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں بھی کر لوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے 70 صحابہ کرام کی جماعت منتخب فرمائی، انتہائی عبادت گزار، انتہائی صالح، انتہائی خدا خوفی والے، اور اپنی جماعت کے بہترین مبلغین کو آقا نے منتخب فرمایا، اور تھوڑا سا اونچا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 70 صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ السلام نے منتخب فرمایا اور اس کے ساتھ روانہ فرمانے لگے تو ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ کی توجہ ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کیا آقا علیہ السلام نے؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ کل بھی ہمارے لیے ضروری تھا، آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا تھا، جس علاقے میں تم میرے صحابہ کو لے جانا چاہتے ہو وہ علاقہ ہے نجد کا۔ کون سا؟ نجد کا۔ وہ نجد کا علاقہ ہے، اور مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل نجد سے خطرہ ہے۔ آپ بولیے، اہل نجد سے خطرہ ہے۔ خطرہ ہے۔ ایک اور بات بھی ساتھ شامل کر دوں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل یمن آئے، انہوں نے عرض کی حضور ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔
پھر آقا کی بارگاہ میں شام والے آئے، عرض کی حضور ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی۔ پھر آئے نجد والے، انہوں نے عرض کی حضور ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر عرض کی، آقا نے پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تیسری مرتبہ عرض کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور آقا نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ آج بھی، آج تک نجد سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جو ہمارے علاقے میں بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہ جو وہابیت اور بدعقیدیت کا یہ جو سمندر اور ایک یوں سمجھیں کہ ایک طوفان آیا تھا، بے شک، بے شک، یہ نجد سے ہی چلا تھا۔ بے شک، آقا نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی۔ بے شک۔ بہرحال آقا نے اپنے صحابہ بھیجنے سے پہلے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی حضور میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے 70 اپنے صحابہ سے روانہ فرما دیے۔ وہ صحابہ کرام جب بیر معونہ، ایک کنویں کا نام تھا معونہ، اس کے پاس جب آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ پہنچے تو ان کے جو سپہ سالار تھے صحابہ کے، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آگے بڑھے، اور وہاں پر ابو عامر بن طفیل موجود تھا جو ابو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، اپنے قبیلے کا رئیس تھا۔ اس کے پاس وہ خط لے گئے اور اسے کہا کہ میں محمد اکرامی علیہ السلام کی جانب سے آیا ہوں اسلام کی دعوت لے کر، اور تمہیں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں۔ باقی صحابہ بیر معونہ پہ موجود تھے اور وہ اکیلے تشریف لے گئے اس قبیلے کے پاس۔ اس نے خط پڑھا بھی نہیں، بغیر پڑھے کسی کو اشارہ کیا اور انہیں شہید کروا دیا۔ اور اس کے بعد اس نے اور قبیلوں کو اکٹھا کیا، باقی قبائل کو اکٹھا کر لینے کے بعد مل کر آگے بڑھے، اور مسلمانوں کے جو عظیم سپاہی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے 70 صحابہ جو تھے، انہیں ایک ایک کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اسے چھوڑ دیا اور اسے یہ کہا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، چلو میں تمہیں آزاد کر کے ماں کی منت پوری کر دیتا ہوں۔ انہیں چھوڑ دیا۔ جب انہیں چھوڑا تو وہ چلتے چلتے جب آگے آئے، انہیں 2 آدمی نظر آئے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ بھی اسی قبیلے کے ہیں جنہوں نے میرے دوستوں کو شہید کیا۔ اب انہوں نے موقع پا کر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جب قتل کیا، قتل کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کریم علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اتنا افسوس کبھی نہیں ہوا تھا جتنا ان صحابہ کی شہادت کا ہوا۔ بے شک، بے شک۔ اور پورا مہینہ آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں ان کے لیے دعائے بد فرماتے رہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے خلاف دعا فرماتے رہے فجر کی نماز میں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ 2 بندوں کو ابو عمرو بن امیہ نے قتل کر دیا،
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا لیکن میں انہیں پناہ دے چکا تھا. وہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے انہیں پناہ دے دی تھی کہ جاؤ تم آزاد ہو, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اے میرے غلام تم نے تو انہیں قتل کر دیا لیکن میں ریاست مدینہ کا والی ہوں, بے شک میں ریاست مدینہ کا تاجدار ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں, میں عہد کی پابندی کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میں ان کا وہ جو قتل ہو گئے ان کا خون بہا میں ادا کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بعد یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے, بنو مزید قبیلے کے پاس, وہ چونکہ اس قبیلے کے تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے دو بندے میرے غلام نے غلطی سے قتل کر دیے اور میرا تمہارا آپس میں چونکہ عہد نامہ تھا, ایگریمنٹ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, غلطی سے ہو گیا اور میں تمہیں اس کا تاوان دینے آیا ہوں, میں ان کا خون بہا دینے آیا ہوں. اب یہ ہے ریاست مدینہ. بے شک سبحان اللہ. کیا ہے ریاست مدینہ؟ مجھے بولیے. ریاست مدینہ. جنگل میں بندہ قتل ہو جائے, کسی ویرانے میں بندہ قتل ہو جائے اور آقا نے اگر عہد فرمایا ہو تو آقا خود تشریف لے جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ ریاست مدینہ ہے. آقا تشریف لے گئے, بظاہر انہوں نے بڑا احترام کیا, بڑا اکرام کیا, بڑا اعزاز کیا. ایک دیوار کے نیچے بٹھایا. آقا کریم علیہ السلام بھی تھے, ساتھ خلفائے راشدین بھی تھے اور باقی صحابہ بھی تھے. ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر بڑی عزت, بڑا اکرام, یہ وہ سارا کچھ کیا. لیکن اندر سے, اور یہ جملہ بڑا قابل غور ہے, بے شک سبحان اللہ. اندر سے یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے وفادار نہ تھے, نہ ہو سکتے. بے شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ شرارتی قوم ہے, بے شک. سازشی قوم ہے, یہ ہماری کم عقلی ہے, نادانی ہے, بے وقوفی ہے, جہالت ہے, بے شک. بے شک. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر اپنا دامن پھیلاتے ہیں, بے شک. ہم ان کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں. ہم واشنگٹن ہاؤس میں جا کر اگر بیٹھ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا مر کا سر انجام دے دیا, ہم نے تو بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کر لی. لیکن نہیں, یہودی کبھی مسلمانوں کے وفادار نہیں ہوئے. نہیں ہو سکتے. میرے رب کا فرمان ہے, بے شک. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. بے شک. میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا. بے شک سبحان اللہ. یہ تمہارے دوست ہیں نہیں, یہ دشمن ہیں. بے شک. لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں, ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہم خیرات بھی مانگتے ہیں, ان سے بھیک بھی مانگتے ہیں اور ان سے ہم تعاون بھی چاہتے ہیں. تعاون بھی اس سے جو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دشمن ہے. آقا تشریف لے گئے. آقا کریم علیہ السلام نے جا کر ان سے بات کی. انہوں نے بظاہر بڑا احترام کیا, بڑا اکرام کیا, بٹھایا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایسی دیوار کے نیچے بٹھایا کہ پروگرام یہ تھا کہ اوپر سے کوئی بہت بڑا وزنی پتھر گرا کر نبیوں مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ ہم ختم کر دیں گے. سازش یہ تیار کی. لیکن وہ تو اللہ کے محبوب ہیں نا, بے شک سبحان اللہ. وہ تو اللہ کے محبوب ہے نا. اگر میرے دوست کے ساتھ کوئی غلط کرنے جا رہا ہو اور مجھے پتا ہو تو کیا میں دوست کو بتاؤں گا نہیں؟ کیا میں اس کی جان بچانے کی کوشش نہیں کروں گا؟ تو وہ جو رب کا محبوب ہے, پھر رب کیسے یہ انہیں دیتا؟ رب نے فوراً جبریل کو بھیجا, جبریل جا میرے محبوب کو پیغام دے, اے اللہ کے محبوب جس دیوار کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ اوپر سے پتھر لڑکا کر آپ کی جان لینا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو جب پیغام ملا, آقا وہاں سے تشریف لے آئے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی آ گئے. اب میرے آقا علیہ السلام جب واپس آئے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا. میرے آقا نے فرمایا غلاموں ہمارا اور یہودیوں کا معاہدہ تھا, لیکن آج انہوں نے خود اپنے عہد کو توڑ ڈالا ہے, انہوں نے خود اپنے وعدے کو پسے پش کر دیا ہے.
اس لیے اب کے بعد یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، بے شک مجھے بولیے، نہیں ہے، مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے سننے والے ماشاءاللہ اپنے ذہن کو کشادہ کر کے بیٹھے ہیں، بے شک سبحان اپنے اللہ، ذہنوں کو موجود رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ایک ریاست مدینہ کا اصول یہ ہے کہ دو بندے ان کے قتل ہو گئے، آقا خود ان کا خون بہا دینے تشریف لے گئے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ اور دوسرا ریاست مدینہ کا اصول یہ ہے، جب انہوں نے بدعہدی کی تو آقا نے فرمایا میرے غلاموں اب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے آقا نے پیغام بھیجا، آقا نے فرمایا 10 دن کا تمہارے پاس وقت ہے، 10 دن میں نکل جاؤ مدینے سے، بے شک سبحان اللہ، نکل جاؤ مدینے سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور وہ ایگری ہو گئے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کے کہا جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، لہذا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ تیار ہو گئے جانے کے لیے، مدینہ چھوڑنے کے لیے، لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار وہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تمہاری جائیدادیں کہاں جائیں گی، تمہاری کوٹھیاں کہاں جائیں گی، تمہاری سواریاں کہاں جائیں گی، تمہاری زمینیں کہاں جائیں گی، تمہاری دکانیں، مارکیٹیں، کاروبار، یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، I am with you, don't worry and stay here، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا بنو غطفان بھی تمہارے ساتھ ہے، بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کیا چاہیے؟ مسلمان کتنے قبیلوں کا مقابلہ کریں گے، تم اکیلے نہیں ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بھی ذرا چوڑے ہو کے نے کہا جی ٹھیک ہے جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، جب 10 دن گزر گئے نا، میرے آقا نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا جانے کے لیے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ سے پہلے یہاں ہم موجود تھے، ہمیں کون نکالے گا؟ میرے آقا نے فرمایا غلامو چلو پھر انہیں نکال کے دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، آنکھوں نہیں گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے غلامو چلو پھر انہیں دکھاتے ہیں اسلام کی پاور کیا ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ، اسلام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، جب میرے آقا گئے نا تو وہ سارے نام کھچ کھچا کے کرتے 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 کلے کے اندر بند ہو گئے، بے شک سبحان اللہ، کلے بنائے ہوئے تھے، فورٹ ان کے اندر جا کر بند ہو گئے، اپنے آپ کو معصور کر لیا۔ ایک دن گزرا، 2 3 4 5 6 کرتے کرتے 15 دن جب گزر گئے، جب کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا، جب خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا، کلے کے اوپر چڑھ کے کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیں، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے، اجازت دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جاؤ یہاں سے، بے شک سبحان اللہ، لیکن اگر اس وقت تم چلے جاتے، تم جو بھی لے جاتے ہم تمہیں نہ روکتے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، بے شک سبحان اللہ، اب وہ بات نہیں رہی، اب وقت بدل چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ ایک اونٹ سامان کا لاد کر لے جا سکتا ہے، بے شک سبحان اللہ، ایک بندہ ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتے ہو لاد لو، دوسرے اونٹ کی اجازت نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک، انہوں نے 600 اونٹوں کا انتظام کیا، کتنے؟ 600 اونٹوں کا انتظام کیا، اور 600 اونٹ لاد کر اب جائیدادیں بھی ادھر رہ گئیں، مکانات بھی ادھر رہ گئے، دکانیں بھی ادھر رہ گئیں، کاروبار بھی ادھر رہ گئے، سواریاں بھی اعلیٰ نسل کی اعلیٰ درجے کی ادھر رہ گئیں، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک اونٹ کا سامان لے کر ایک ایک بندہ جا رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب عقل چلی جائے نا، دماغ خراب ہو جائے تو پھر پیچھے بچتا پاکنی، کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جا کیسے رہے ہیں، افسوس نہیں کر رہے، گاتے بجاتے جا رہے ہیں، گاتے بجاتے اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے، سمی پاتے ہوئے، تو سنی زبان ہے، سمی پانے اور بھنگڑے ڈالتے، ناچ ڈانس گانا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ جس نے فتح مناتے ہوئے
لیکن میرے آقا علیہ السلام نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے لیے یہ آقا نے پیغام دیا، مسلمانوں جہاں بھی رہنا ہے زندہ دلی کے ساتھ رہنا ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، جہاں بھی رہنا ہے وہاں تم نے اپنا سر اونچا کر کے رہنا ہے، سر نیچا کر کے نہیں رہنا، کسی سے دب کے نہیں رہنا، بلکہ اگر کوئی تمہارے مقابلے میں آ جائے تو ریاست مدینہ کا اصول یہ ہے کہ اسے کک آؤٹ کر دو۔ بے شک سبحان اللہ، اقلیتوں کے حقوق بھی اپنی جگہ، اسلام انہیں حقوق دیتا ہے، لیکن جب کوئی اقلیت کا نمائندہ یا اقلیت کا کوئی گروہ جب اپنا سر اسلام کے سامنے بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام اس کی گردن کو کبھی اڑا دیتا ہے، کبھی جھکا دیتا بے ہے۔ شک سبحان اللہ، بے شک۔ یہ دوسرا قبیلہ تھا جسے مدینہ سے نکال دیا گیا۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی آپ سے بیان کروں گا۔ ابھی اتنی سی گزارش ہے کہ آج یقیناً ماہ ذکات کا آخری دن ہوگا، کل سے انشاءاللہ ماہ ذی شروع ہے، تو جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے حدیث میں ایک یہ بھی اصول ہے، اگرچہ مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اصول ہے کہ چاند ذی الحج کا نکلنے کے بعد جنہوں نے قربانی کرنی ہو وہ نہ تو اپنے ناخن تراشیں اور نہ اپنے بال جسم کے کسی بھی حصے سے وہ اپنے بالوں کی صفائی کریں یا بال منڈوائیں۔ تو جنہوں نے قربانی کرنی ہو یہ مستحب عمل ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں اور قربانی کے لیے ضرور اپنا ذہن بنائیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔